السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں نیو ایپیسوڈ ناول نیم میں رازداری محبت۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب کوئی کام ہی نہیں، زویا نے صبح کی دعائیاں کھائی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کے ٹھنڈے کمرے اور ایک اچھا نرم گدا میسر آنے پر نیند آنے لگی۔ وہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ بھوکے پیٹ مت سو، کھانا کھاؤ پہلے۔ وہ واقعی بھوکے پیٹ سو جاتی اگر اریز کی آواز نہ آتی۔ اس نے نیند کے خمار سے بھری آنکھوں کو اٹھا کر بمشکل اس فجیع مرد کا چہرہ دیکھا۔ وہ نہیں جانتی اس کی یوں خمار بھری سرمئی آنکھوں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، کتنی قاتلانہ۔ کھانا کھاؤ، اس بار اس نے لقمہ بنا کر منہ سے ہی لگا دیا تھا ڈائریکٹ۔ زویا نے یوں ہی نیند میں لقمہ منہ میں لیا۔ اب اریز ملک بیٹھ کر اپنی سوتی ہوئی بیوی کو کھانا کھلا رہا تھا، اور اس کے کسی عمل میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، کوئی بیزاریت نہیں تھی اور کوئی خوف نہیں تھی۔ زویا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک اتنی نیند کیوں آ رہی ہے۔ اس نے دوائیاں تو کل رات کو بھی کھائی تھی، مگر تب تو اسے اتنی شدید نیند نہیں آئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی اب۔ اور زویا کہاں جانتی تھی کہ ریز کو لگ رہا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ و پاؤں پر چوٹ آئی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی دوائیوں میں نیند کی دوائیاں ڈال کر آ گیا تھا، تاکہ وہ آرام سے دوائیاں کھا کر سو جائے۔ اس سے کب خبر تھی وہ لڑکی بجائے گھر میں آرام سے سونے کے اس کے لیے ٹفن لے کر آفس پہنچ جائے گی۔ وہ آسکی سے اپنی کمر زویا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ پیچھے کی جانب گراتا ہوا بالکل صوفے سے ٹکا گیا، تاکہ اس لڑکی کی کمر کو پیچھے صوفے کا ٹیک ملے۔ وہ آرام سے سوتی رہی۔ باہر سے دروازہ نوک ہوا تو اریز نے اجازت دی۔ وسیع جب کیبن میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں جو منظر آنکھوں کے سامنے تھا، اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہوئیں۔ زویا کا ریز کے کندھے پر سر رکھ کر سونا اور مقبل کا اسے سونے دینا یہ وسیع کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اس نے فوراً ہی اگلے پل نظر جھکا لی۔ سر آپ کے لیے نیچے گاڑی تیار ہے، وسیع کی اطلاع دیتے ہی اپنے کندھے پر سوتی ہوئی زویا کو دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی بھی زویا کے رخسار پر تھا۔ وسیع کے آگے بولتا، لیکن وہ دیکھ چکا تھا کہ زویا کمرے میں موجود ہے، اس لیے اس نے لب پنچ لیے۔ ویسے تو میں اپنی آنکھوں کی آگے کرواتا ہوں سب کچھ، مگر اب میں نہیں جا سکتا۔ تم تصویر سینڈ کر دینا مجھے۔ اس کی آنکھوں کے آگے پھر زویا کا زخمی ہاتھ تھا۔ وہ دانت پستے ہوئے گویا ہوا، اوکے سر۔ وسیع فوراً ہی اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ فیروز صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا الیان نے نہ صرف ان کی پرانی غلطیوں کو اچانک معاف کر دیا واپس آنے کے بعد، بلکہ انہیں آفس بھی بلایا تھا کام کے لیے۔ مانا الیان یہاں صرف آیا اپنی شادی کے لیے تھا، مگر نور کو یہاں دیکھنے کے بعد وہ رسٹر گیا۔ اب اس کا برازیل چھوڑ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ اپنے برازیل میں موجود آفس پہنچ گیا تھا۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی خاصا بڑا ویلکم کیا گیا۔ جب زرمین خاتون اس کے یوں دوسرے ہی دن آفس چلے جانے پر نہایت خفا ہوئی کے بجائے اپنی شادی کی تیاری کرنے کے وہ یہاں آ کر بھی کام میں لگ گیا ہے، مگر وہ خبر جانتی تھی کہ اس کے تو ارادے اب کچھ اور ہی تھے۔ شادی کے بعد اب اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ جلد سے جلد اپنا سارا پاکستان کا کاروبار برازیل میں ٹرانسفر کرنے کی کوشش میں لگ گیا تھا، تاکہ یہاں وہ آرام سے اپنی بیوی اور محبت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کھانا لگا ہوا تھا، ساری فیملی ممبرز کھانا کھا رہے تھے، جبکہ نور ملازمین کی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ الیان کی نگاہ بار بار اس کی جانب اٹھتی۔ یوسف مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ الیان نور کو نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ الیان بیٹا، تمہارا تو بہت دوست ہوں گے، کیوں نہ تم میرے بچے کے لیے رشتہ ڈھونڈ دو؟ وہ کیا ہے نا نور بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اب ہم اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ الیان کا حلق تک کھڑا ہوا تھا۔ فیروز صاحب کی بات سن نور اچھے سے واقف تھی کہ فیروز صاحب کی زبان نہیں ہے، یہ ان کے منہ میں ڈالی ہوئی اس کی ماں کی زبان ہے۔ وہ بہت اچھے سے علم رکھتی تھی کہ ملائکہ بیگم اس مہم میں لگی پڑی ہیں آج کل کہ الیان اپنی کسی امیر دوست کو نور سے ملوا دے۔ چاچا جان، ہمارے ڈرائیور کا بیٹا یوسف بھی تو بڑا ہو گیا، آپ اس کو کیوں نہیں دیکھ لیتے نور کے لیے؟ اس نے تو صرف نور کی تپانے کے لیے کہا تھا۔
یقیناً ایک پڑھی لکھی لڑکی، خاص طور پر پڑوسی راجپوت کی بیٹی ہونے کے ناطے یہ شدید تزلزل تھی۔ ایک ڈرائیور کے بیٹے کا رشتہ، جو آگ اس کے دل میں لگی ہوئی تھی، اس سے نور کو جلا دینا چاہتا تھا، مگر وہ کب جانتا تھا اس کے پانے کے لیے کی گئی سجیشن خود اس پر کس قدر الٹی پڑ جائے گی۔ اگلے لمحے اس کی نگاہ یوسف پر پڑی، جو کسی کنواری لڑکی کی طرح پبلش کر رہا تھا، اور پھر نور پر، جو اسے پبلش کرتا دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اور وہ کیوں کرنا مسکراتی؟ اس نے ہمیشہ یوسف کو بہت سنجیدہ پایا تھا، آج اسے یوں پبلش کرتا دیکھا، اب اختیار اس کی کیوٹنس پر مسکرا دی۔ الیان نہیں جانتا تھا نور اور یوسف بہت اچھے دوست ہیں۔ نور کی وہ مسکراہٹ اس کے سینے میں آگ بھڑکا گئی۔ وہ کیسے ایک معمولی سے ڈرائیور کے بیٹے کے رشتے پر مسکرا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کا دماغ غصے سے اڑ جائے گا۔ آج کیسے گنا کا شربت ہے یہ، بے ذائقہ، بالکل غصے میں آ کر اس نے گنے کے رس سے بھرا جگ اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا تھا جہاں نور کے پاؤں تھے۔ اس کے اچانک غصے پر سب ہی ششدر رہ گئے تھے، جبکہ نور نے ایک لمحے کے لیے گھبرائی، مگر اگلے ہی پل سے ترچھی نگاہوں سے گھورا۔ الیان کھا جانے والی نگاہوں سے نور کو گھورا۔ الیان کھا جانے والی نگاہوں سے نور کو گھورتا اٹھ کر وہاں سے چل دیا تھا۔ بس الیان کا غصہ ہو کر جانا تھا کہ زمین قطعاً بھڑک اٹھی اور سارے ملازمین کی کلاس لگ گئی۔ تمہیں برا نہیں لگا؟ یوسف اس کے پاس آ کر اچانک کیے سوال پر وہ برتن دھوتے دھوتے رکی۔ کیا؟ نور الجھ کر وہ ہم ہمارے رشتے کے بعد پہلی بار نور نے اسے اتنا اکتے ہوئے دیکھا تھا۔ جسٹ چل، نہیں نازل ہو رہی تم پر چڑیل بن کر زندگی بھر کے لیے؟ وہ مسکرائی۔ میں تمہیں چڑیل تو نہیں سمجھتا، یوسف پہلی بار نظر جھکا کے بات کر رہا تھا۔ تو کیا واقعی مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تم؟ نور کے لہجے میں کہیں بھی یوسف کو لے کے کمتری نہیں تھی۔ اس کے لہجے میں اگر کمتری کے ساتھ ساتھ وہ صرف اپنے لیے۔ ایک طرف شہریار تھا جسے مسلسل محبت کے لیے اکسا رہا تھا کافی وقت سے، مگر نور اس کے لیے کوئی فیلنگز نہیں رکھتی تھی، اور وجہ صاف تھی، وہ راجپوت تھا۔ نور نہیں چاہتی تھی پھر ایک بار کسی راجپوت کے ہاتھوں روندی جائے، لیکن اس لمحہ جو سامنے کھڑا تھا وہ اس کا دوست تھا، یوسف، جسے سمجھتا تھا، جس کے ساتھ رہتا تھا، جو اس کے ساتھ کام کرواتا تھا، جو اس کی مدد کرتا تھا۔ شادی تو اسے کرنی ہی تھی۔ اگر وہ صدام جیسے بزرگ شخص کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار تھی تو سامنے کھڑا شخص تو اس سے لاکھوں گنا بہتر تھا۔ اگر کوئی کمتری تھی تو وہ اس میں تھی۔ یوسف تو بہت اچھا تھا نور کے نزدیک۔ تم جیسی سے کیا مطلب؟ بہت اچھی ہو تم، اپنی ماں جیسی تو بالکل نہیں ہو۔ یوسف فوراً ہی بولا تھا، میرا ماضی ہے، یقین کرو تم مجھ جیسی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتے، تمہارے لیے تو کوئی بہت پیاری سی لڑکی ہوگی، دیکھنا وہ نہیں سمجھ سکتی، جب دل کو کوئی چاہیے ہوتا ہے نا تو بس وہی چاہیے ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پیار نہ اس سے زیادہ اچھا، بس وہی۔ اور یوسف کو ہی چاہیے تھی۔ الیان فتح راجپوت نہیں جانتا، اب اپنے غصے میں اس نے اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی ماری تھی۔ آج اس نے سوتے ہوئے یوسف کے جذبات جگا دیے تھے، رشتے کی بات چھیڑ کر۔ سب کا ماضی ہوتا ہے نور، میرے لیے تمہارا حال اہمیت رکھتا ہے جس میں میں ہوں اور ہماری دوستی ہے۔ یوسف نے اس کا گیلا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی بری آنکھوں میں تکتے نرمی و محبت خلوص سے کہا، میرا ماضی گندا ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے گناہ کا خود اقرار کرنا۔ اس جیسی گندے ماضی والی لڑکی کیسے یوسف جیسے پاکیزہ مرد کا حال بن سکتی تھی؟ عجیب بات ہے، پتہ ہے کیا؟ نور نے اپنے ہاتھ یوسف کے ہاتھوں سے آزاد نہیں کروائے، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ اسے تھام کے رکھ لے۔ کبھی کبھار ہم اتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ بس ایک ہلکا سا ملنے والا آسرا بھی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی ملائکہ بیگم اسے زیادہ دیر یوں نہیں رہنے دیں گی، بہت جلد وہ کسی نہ کسی امیرزادے کو پھنسا کر اس کی شادی کرا ہی دیں گے۔ اپنے مفاد کے لیے تو بہتر نہیں ہے اس سے شادی کرے جو اس کا دوست ہو، جو اسے سمجھتا ہو، جو اس کے ماضی سے واقفیت رکھنے کے بعد بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہو۔ مانو نور کا لہجہ بالکل صاف تھا یہ بتاتے وقت، مگر آنکھیں آنسو سے بھیگی ہوئی تھیں۔ نور کو لگا تھا وہ ہاتھ چھوڑ دے گا یہ جاننے کے بعد کہ ماضی داغدار ہے اس کا۔ کسی کو چاہیے ہوتی ہے ایسی عورت، مرد خود کتنا بھی گناہ گار ہو، عورت تو پاکیزہ ہی مانگتا ہے نا۔ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس مقابل نے اس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ہاں تو ماضی نہ ہے تو
मजाजी ना, इसने फ़कत माज़ी पर ज़ोर दिया। बस इतना वादा करो, हाल मेरा होगा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा, और बदले में ये यूसुफ वादा करता है तुमसे कि इसका हाल मुस्तकबिल सब तुम्हारा। यूसुफ के जुमले दिल को नरमाग मुस्कुरा दी थी। वादा पक्का, वादा माना। लियान मोहब्बत था, दिल की गहराइयों में उतरी मोहब्बत, मगर क्या करे वह ऐसी मोहब्बत का जो दुनिया के सामने खड़े होकर इसका हाथ न थाम सकता। इज्जत से अपने दांतों से निचले होंठ को चबाते हुए मुस्कुराकर वादा कर रही थी, हम जब तक निकाह नहीं कर लेते अम्मी को पता चलने देना, वरना वो करने नहीं देगी। नूर फौरन ही घबराए हुए लहजे में इसके कान के पास मुलाकर सरगोश करने लगी। ओके, मैं बस अपने पापा से बात कर लूँगा, फिर ये नेक काम जल्दी से अंजाम देते हैं। यूसुफ फ़ौरन राज़ी हुआ, क्योंकि मलाइका बेगम की शख्सियत से वो भी वाकफियत रखने लगा था। वो और फिर दोनों ही दोस्त मुस्कुराने लगे बिना किसी बात के। भागो ज़ोया, भागो ज़ोया, भागो। वो किसी का हाथ थामे हुए थी। वो मर्दाना हाथ था, इसकी वाइट आस्तीन पर खून के धब्बे थे। वह बहुत खौफजदा सी थी। वो दोनों तेज़ी से मैंशन से निकलकर गाड़ी में। ज़ोया, घबराओ मत, ये वो आवाज़ थी जो मुसलसल सुन रही थी। तेज़ चलती सांसें, बेलगाम होती धड़कनें, बार बार नजर उठाकर पीछे की जाने देखना। खौफ से पीछे से फायर चलने की आवाज़ें आना शुरू हुई। इसे लगा इसकी जान निकल जाएगी। ज़ोया, ज़ोया, आह! वो खौफ की शिद्दत से चीखते हुए उठी, आंखें खोलते हुए जो सामने चेहरा था और अरेज का था। क्या हुआ? अरेज फिक्रमंदी लहजे में कहता इसके रुखसार पर हाथ रखकर इस्तफसार करने लगा। वो अभी तक होश में नहीं लौटी थी। इसका दिमाग भी ख्वाब में उलझा हुआ था। वो ख्वाब बिल्कुल ऐसा ही जैसे रियलिटी हो, जैसा सब वाक़या इसके साथ हो रहा हो। हर चीज़ को महसूस कर रही थी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर था, जबकि कमरे में फुल एसी चल रहा था। ज़ोया, कोई ख्वाब देखा है? डरावना ख्वाब? अरेज भी फिर पूछने लगा। इसकी गहरी आंखों ज़ोया के चेहरे को पढ़ने की कोशिश में लगी थी। हाँ, रिलैक्स, पानी पियो। मुकब्बल ने फ़ौरन इसके जाने पानी का गिलास बढ़ाया। पानी को लबों से लगाने के बाद अब जाके वो थोड़ी होशों में लौटी थी, और जो सबसे पहले चीज़ इसने नोट की वो थी अरेज की आंखें, जो बहुत गहरी थी, खोजी सी, जैसे जानने के लिए बेताब हो कि इसने ख्वाब में क्या देखा है। ख्वाब में? अरेज ने दोबारा नरमी से इस्तफसार किया। वो अंजीला को देखा है। इसने मुझे पानी में फेंक दिया और मैं डूब रही हूँ और वो निकल नहीं पा रही। और डरो मत, जेल में है वो। अरेज ने नहारी इत्मीनान बख्शी अंदाज में जवाब दिया। अब इसकी गहरी आंखों में भी कमी आ गई थी। वो बहुत नॉर्मल दिखाई दे रहा था। शायद इससे कुछ ज़्यादा ही सर पर सवार कर लिया है मैंने। ज़ोया इस हसीन नौजवान से नजरें चुराते हुए बोली। वो ख्वाब बहुत हकीकत सा था, जिसे मेंशन से खुद को भागता हुआ देख रही थी। ख्वाब में वो कोई और नहीं था, और यही मेंशन था जिसमें वो इस वक्त रह रही थी। तब वो महज एक ख्वाब था या इसके माजी की कोई याद? वो लड़का कौन था जिसका वो हाथ पकड़े हुए थी? कहाँ भाग रहे थे वो? किससे भाग रहे थे? इसने एक ख्वाब ने एक जैसे उलझ के रख दिया था। वो खुद भी नहीं जानती क्यों इसने एड्रेस से झूठ कहा, क्यों इससे झूठा ख्वाब बयान किया। तुम्हें भूख लगी होगी, हो सकता है भूखे पेट होने की वजह से ऐसे ख्वाब आ रहे हों। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दवाइयों के जेर असर वो दोपहर से सो रही थी। अरे इससे ब्राइडल स्टाइल में केयर करके ऑफिस से सोता हुआ ही घर ले आया था। इसके कहते ही ज़ोया उलझे जहन के साथ इस बात में सरल आने लगी। अरे इसके चेहरे को बगोश तकते खाना लेने बाहर चल दिया था। मैं बहुत खुश हूँ। आज कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद दूसरी जानिब से जवाब न आया तो शहरियार ने तेजी से कहा, पूछूंगी नहीं, क्यों? नूर ऐसे एज अ फ्रेंड बात कर रही थी। इसके कान में हैंड फ्री लगी हुई थी, जिसकी मदद से वो गार्डन में फूलों को पानी भी देती जा रही थी और शहरियार से बात भी करती जा रही थी। एक घर में रहते हुए इसका कहा बार बार लियान से सामना हो रहा था, और इसीलिए वहाँ हाजिर दिमाग नहीं थी। लियान के आने के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही थी। यही वजह थी कि जब शहरियार इससे अपनी खुशी शेयर की तो एज अ फ्रेंड इसने एक्साइटमेंट का इजहार नहीं किया जैसे करना चाहिए था। क्यों? फ्रेंड नाइट से मेरी बहन की शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। शहरियार ने नूर को नहीं बताया था किसकी बहन का होने वाला शो। लियान ने इसके ताया का बेटा। शहरियार जब भी नूर से शादी की बात करता तो नूर हमेशा ये कहकर टाल देती कि तुम बहादुरी से भाई शादी नहीं करते। इसलिए वो नूर को सरप्राइज देना चाहता था, दिखाना चाहता था कि इसकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। इसको दिखाने की खातिर वो अभी तक खामोश था। शादी के फंक्शंस का इससे बेसब्री से इंतजार था, ताकि वो नूर को अपने घर वालों से मिलवाए और नूर को सरप्राइज कर दे। वो बताए कि वो सिर्फ
باتیں نہیں کرتا، وہ واقعی اس کے لیے سیریس ہے، وہ اس کی خاطر اپنی برادری سے بھی لڑ سکتا ہے۔ او مبارک کو نور پی کر مسکراتے ہوئے مبارکباد دینے لگے۔ تم آؤ گے نا؟ میں نہیں آ سکتی، اصل میں میرے گھر میں بھی شادی ہو رہی ہے۔ نور نے فوراً ہی معذرت کر لی تھی، اسے پتہ تھا الیان کی شادی میں ضمن خاتون اسے ملازموں کی طرح کام کروانے والی ہیں، تو اسے کہاں وقت ملنا تھا پھر شہریار کی بہن کی شادی میں جانے کا۔ او تو پھر میں تمہیں فورس سے نہیں کرتا۔ شہریار نے مشکل سے اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائی تھی۔ زویا تمہیں پتہ ہے یہاں قریب ہی میں ایک کلب ہے، بہت مزیدار کھانا ہے وہاں کا، اور آج کل وہ بہت مشہور بھی ہو رہا ہے۔ بسمہ کے کہتے ہی زویا مسکرانے لگی۔ سارچی پاس رکھی فائل کلوز کی تھی۔ مشہور کیوں؟ اب وہ اس کی جانب مکمل متوجہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ وہاں ایک بہت آئی ہے پنٹریسٹ۔ اچھا، جب سے وہ آئی ہے تب سے کلب کی رونق دن بدن بڑھ رہی ہے، مسجدیں خالی ہو رہی ہیں اور کلب بھر رہے ہیں۔ برازیل کے مسلمان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ زویا بے اختیار بول اٹھی تھی۔ مگر میں تو کھانے کی وجہ سے بول رہی تھی کہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہے۔ چلو کھاتے ہیں۔ زویا اپنا پرس اور چابی اٹھاتے ہوئے بولی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے کلب میں داخل ہوئی تھی۔ ایک نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکی گولڈن بالوں والی اس کے سامنے اسٹیج پر بیٹھی پیانو بجا رہی تھی، مگر اگلے ہی لمحہ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو ہوئی جب اس نے اسٹیج کے سامنے والی سیٹ پر عزیز ملک کو بیٹھا دیکھا۔ اپنے شوہر کو اس جیسا امیر آدمی اس معمولی سے کلب میں کیا کر رہا تھا؟ جیسا کہ بسمہ نے کہا تھا، کلب میں واقعی کافی بھیڑ تھی۔ ان دونوں کو اینڈ میں سب سے کارنر والی سیٹ خالی ملی۔ زویا کی نگاہیں اب ریت سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ یہ گولڈن بالوں والی لڑکی یہی وہ ہے جس کی تم بات کر رہی تھی؟ زویا نے بسمہ کی جانب دیکھ کر تجسس سے پوچھا۔ ہاں بسمہ یہ کہتے ہوئے نظریں چرا کر ہونٹ بانے لگی۔ زویا سمجھ گئی بسمہ اسے یہاں کھانا کھلانے نہیں لائی، وہ اسے یہی دکھانے لائی ہے کہ یہاں ریز آیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ کافی دنوں سے یہاں آ رہا تھا۔ کیا بسمہ بھی اس کے متعلق جانتی ہے؟ زویا کو تو ابھی یاد آیا تھا کہ ریز ایک وقت اگر ترین کو پسند کرتا تھا تو اس کی وجہ اس نے یہ بتائی تھی کہ پیانو بہت اچھی بجاتی تھی۔ وہ لڑکی جو سامنے اسٹیج پر بیٹھی تھی وہ بھی پیانو بہت اچھا بجا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل کو محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی میں بنچ لیا ہو۔ ریز کی نظریں تو جیسے اس لڑکی سے گلو کی طرح چپک گئی تھی۔ وہ مون لائٹ کی دھن تھی جو شاید اس سے خوبصورت پہلے اس نے کبھی کسی کو بجاتے نہیں سنا تھا۔ چلو کہیں اور چل کے کھاتے ہیں۔ کھانا کہاں حلق سے اترنا تھا۔ اس کے اب گھر آنے کے باوجود بھی وہ ذہنی طور پر ریلیکس فیل نہیں کر رہی تھی۔ اس کا ذہن اس کے کلب میں موجود لڑکی اور ریز پر اٹک گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے جلدی سے جلدی اپنا کام ختم کیا اور بسمہ کو بغیر بتائے ہی وہ کلب کے لیے نکل گئی۔ وہ جلدی پہنچ گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ نہ تو وہ لڑکی تھی پیانو بجانے والی اور نہ ہی ریز تھا، لیکن وہ کارنر میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی اور جیسے ہی وہ لڑکی اسٹیج پر آئی اسی لمحے کلب کا دروازہ کھلا اور ریز ملک داخل ہوا، جس سے زویا نے اندازہ لگایا کہ وہ ٹائمنگ جانتا ہے پرفارمنس کی۔ میوزک ختم ہوا تھا، سب تالیاں بجانے لگے جبکہ زویا خاموشی سے پیچھے سے نکل گئی تھی۔ دوسری جانب شہریار، عائزہ، لیان تینوں شادی کی شاپنگ کرتے پھر رہے تھے۔ شہریار اور لیان بہت اچھے دوست تھے، اس کی پسند بھی بہت حد تک ایک جیسی ہوتی۔ اچانک ایک منظر پر لیان کی نگاہ جمی۔ سامنے شاپ میں اس نے نور کو کھڑا دیکھا۔ وہ انگوٹھیاں دیکھ رہی تھی، ایک کے بعد ایک اپنی انگوٹھی میں پہن کر ٹرائی کرتی اور پھر واپس رکھ دیتی۔ لیان کیا ہوا؟ چلو۔ شہریار کی آواز پر وہ جیسے ہوشوں میں لوٹا۔ مجھے یاد آیا، ایک ضروری کام تھا، ایک فون کال کرنی ہے، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ لیان نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی، پیچھے سے چڑھوانے والے انداز میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ عائزہ شرمیلی سی مسکان چہرے پر سجائے بولی، پھر شہریار سے مخاطب ہو کر، شہریار میرے ساتھ چلو، مجھے وہاں ایک ڈریس پسند آیا ہے، وہ دیکھو میرے ساتھ۔ عائزہ شہریار کا ہاتھ کھینچتے ہوئے آگے کی جانب لے گئی تھی۔ میں پک جاؤں گا، شہر جلدی آنا، یہ اکیلے ہینڈل نہیں ہوتی مجھ سے۔ شہریار الیان سے مخاطب ہو کر بے بسی سے کہہ رہا تھا، جس پر الیان مسکرا دیا۔ ان دونوں کی نظر سے اوجھل ہوتے ہی الیان فوراً اس دوسری شاپ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ خوشی خوشی ابھی شیشے کا دروازہ کھول کے اندر ہی داخل ہوتا، اس سے قبل ہی اسے یوسف نظر آیا۔ وہ کیسی لگ رہی ہے؟ انہوں نے ایک نازک سی انگوٹھی جو سلور کلر کی تھی، وہ پنک کلر کا اس میں ایک نگ لگا ہوا تھا، وہ اپنی انگلی میں پہن کر یوسف کو دکھائی، خوش نظر آ رہی تھی۔ مسکراتی ہوئی لیان کو یاد نہیں پڑتا آخری بار اس نے کب نور کو اس طرح مسکراتے دیکھا۔ اتنی سمپل مت لو، تھوڑی پیاری لو۔ پیسے ہیں میرے پاس، یوسف بہت تعجب کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ایسی سمپل ہی پسند ہے، تم بتاؤ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟
دوسری دیکھو تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا، کافی ہے۔ یوسف نے سنجیدگی سے کہہ کر وہ اپنی انگوٹھی شاپ کیپر سے خریدی۔ یہ لو، پہناؤں گا میں۔ ابو کے سامنے یوسف کی بات سنتے ہی انہوں نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا۔ الیان یہ پورا منظر دم سادے دیکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی، دل میں ایک انجان درد شدت سے ٹیس سے مارنے لگا۔ وہ بے وقوف نہیں تھا جو نہ سمجھ سکے ایک لڑکا لڑکی کا شاپ پر آ کر انگوٹھی لینے کا مطلب، وہ بھی یوں خوش ہو کر۔ وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں تھے۔ دوسرے دروازے سے شاپ سے نکل گئے جبکہ الیان وہیں کھڑا رہ گیا، حیران، پریشان، غم و غصے کے سرشار، اپنی دونوں مٹھیاں پنجتے۔ وہ نیٹ پر سرچ کر رہی تھی مون لائٹ کے متعلق۔ یہ دیکھ کہ اس کی آنکھیں حیرت سے پہلی کی لسٹ میں نمبر 1 نام مقدس کا تھا، اس کی ایک کزن کا، اور دوسرا تحریم مانا۔ تحریم اب پیانو نہیں بجانا کرتی تھی لیکن آج بھی کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا تھا۔